بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، فریکس مرشد کے بیسک ٹریڈنگ کورس کے سبق نمبر 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں: فوریکس مارکیٹ تجزیہ کیا ہے، فوریکس مارکیٹ تجزیہ کی کتنی اقسام ہیں، ہم تجزیہ کیسے انجام دے سکتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ فوریکس مارکیٹ کے تجزیے میں ٹریڈنگ کرنسیوں کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے کے لیے مختلف عوامل کا اندازہ لگانا اور اس کی تشریح شامل ہے۔ یعنی فوریکس مارکیٹ انالیسس جو ہے ہم کس طرح کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے اس کے جو فنڈامنٹلز نیوز ہوتی ہیں یا بہت سارے ڈیٹا جو ریلیز ہوتے ہیں اور پرائسز کی جو سڈن موومنٹ ہوتی ہے کسی بھی حادثے یا نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے، اس سب کو ہم انالیسس کر کے ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کو ہم فوریکس مارکیٹ انالیسس کہتے ہیں۔ انالیسس کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کی 3 مین ٹائپس ہیں: فنڈامنٹل انالیسس یعنی بنیادی تجزیہ، ٹیکنیکل انالیسس یعنی تکنیکی تجزیہ، سینٹیمنٹ انالیسس یعنی جذبات کا تجزیہ۔ جیسا کہ ٹریڈرز جو ہے یہ بائر سائڈ پہ ہیں یا سیلنگ سائڈ پہ ہیں، یہ سینٹیمنٹ انالیسس کہلاتا ہے۔ بنیادی تجزیہ یعنی فنڈامنٹل انالیسس معاشی اشارے، سیاسی واقعات اور مارکیٹ کے مجموعی حالات کا مطالعہ جو کرنسی کے قدر کو متاثر کر سکتے ہیں، اس کو ہم فنڈامنٹل انالیسس کہتے ہیں۔ بنیادی تجزیہ کیسے کریں؟ سود کی شرح، اقتصادی ترقی، روزگار، افراط زر اور جغرافیائی سیاسی حالات، واقعات وغیرہ، یہ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، ان عوامل پر توجہ دیں تو ہم اپنا فنڈامنٹل انالیسس مضبوط کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، کوئی فلڈ آ جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے، یا کوئی بھی قدرتی آفات جیسے کہ زلزلہ وغیرہ، یہ سب ہماری فوریکس مارکیٹ کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ریٹ فنڈامنٹل طور پر جو ہمارے سینٹرل بینک ہیں وہ بڑھاتے ہیں یا کٹ کرتے ہیں، صورت میں بھی کوئی بھی کرنسی جو ہے ہائیلی وولیٹائل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امپلائمنٹ یا انفلیشن، ڈیفلیشن، اسٹیگفلیشن، یہ ساری جو ایسی انڈیکیٹرز ہیں یہ سب کی سب بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ فنڈامنٹل انالیسس میں آتی ہیں۔ ان سب کو دیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ پروفیٹیبل رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ 2 ملکوں کا کنفلکٹ یا کوئی جنگ کا ماحول بن جاتا ہے تو اس صورت میں بھی مارکیٹ بہت ہی وولیٹائل ہو جاتی ہے۔ بنیادی تجزیہ کا مقصد: بنیادی تجزیہ استعمال کرنے والے تاجر کا مقصد کرنسی کی نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے وسیع تر اقتصادی تصویر کو سمجھنا۔ اگر فنڈامنٹل انالیسس نہ کیا جائے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بھی واش ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے پراپر انالیسس کر کے ہی ٹریڈ کرنی ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ کی ٹرو پکچر کو بتاتا ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس تکنیکی تجزیہ تاریخی قیمتوں کے چارٹ کا مطالعہ کرنے اور رجحانات، سپورٹ، رزسٹنس کی سطحوں اور ممکنہ داخلی خارجی راستوں کی شناخت، یعنی کہ کس وقت کوئی کرنسی جو ہے وہ سپورٹ پہ ہے یا اپنے رزسٹنس لیول پہ ہے، وہ اس وقت ہم کس وقت اس پہ ٹریڈ لگائیں گے، یعنی کہ انٹری لگائیں گے یا کس وقت ہم اس پہ ایگزٹ کریں گے، یہ سارے لیولز وغیرہ یہ ہم اس میں ٹیکنیکل انالیسس میں کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے انڈیکیٹرز جو کہ لیگنگ انڈیکیٹرز ہیں، جیسے RSI، اسکیسٹک، میک ڈی یا اور بھی اس طرح کے بہت سارے جو ٹرینڈنگ انڈیکیٹرز ہیں یا مومنٹم وغیرہ بتاتے ہیں، سب کو ہم ملا کر انالیسس جو کرتے ہیں اور ڈیلی کے ہم رینج دیکھتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا تکنیکی تجزیہ یعنی ٹیکنیکل انالیسس کہلاتا ہے۔ تکنیکی تجزیہ کیسے کریں؟ مقبول ترین جو ٹولز ہیں جیسے موونگ ایوریجز،
ٹرینڈ لائنز اور آسیلیٹرز جیسے RSI، اسکیسٹک، MACD اور CCI وغیرہ اس میں شامل ہیں، جیسے کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تکنیکی تجزیہ کا مقصد۔ تکنیکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ قیمتوں کی تاریخی حرکت مستقبل کے بازار کے بارے میں بصیرت فراہم کرتی ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں فیوچر کی پریڈکشن ہوتی ہے کہ اس چارٹ پیٹرن یا کینڈل اسٹک پیٹرن یا اس انڈیکیٹر کے مطابق جو مارکیٹ کی متوقع جو فیوچر موومنٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جذبات کا تجزیہ، سینٹیمنٹ انالیسس، کسی خاص کرنسی یا مجموعی طور پر مارکیٹ کے شرکاء کا مجموعی مزاج اور رویے کا اندازہ لگاتا ہے، یعنی اس وقت تمام جو ٹریڈرز ہیں چھوٹے بڑے ان کا رجحان کس طرف ہے، بائی کی طرف ہے یا سیل کی طرف ہے۔ اس وقت ٹریڈر جو ہے وہ رسک آن موڈ میں ہے یا رسک آف موڈ میں ہے، اس وقت وہ کسی بھی کرنسی کو بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سارا کا جو رویہ ہے اس کو ہم جذبات کا تجزیہ کہتے ہیں، اور مارکیٹ کا سینٹیمنٹ کا اندازہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ فنڈامنٹل انالیسس اپنی امپورٹنس ہے، ٹیکنیکل کی اپنی ہے، اور سینٹیمنٹ انالیسس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے۔ اگر آپ کا ٹیکنیکل انالیسس آپ کو انڈیکیٹرز کے حساب سے بائی بتا رہا ہے، جبکہ اس دن مارکیٹ کی جو سینٹیمنٹ ہے وہ منفی رجحان کی طرف ہے، تو وہ مارکیٹ جو ہے وہ سینٹیمنٹ کو زیادہ لے گی اور ٹیکنیکل کو کم لے گی۔ اس لیے جو سینٹیمنٹ انالیسس ہے اور فنڈامنٹل انالیسس ہے یہ سپرسیڈ کرتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس کو، تو اس لیے آپ نے سٹریم لائن میں تینوں کو یکجا کر کے ہی ٹریڈ کرنی ہے۔ جذباتی تجزیہ کرنے کا طریقہ، جس میں جو مشہور ٹول ہے کارٹ رپورٹ، جو کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ بتاتی ہے کہ اس وقت کتنے پرسنٹ لوگ سیلنگ میں ہیں اور کتنے بائنگ میں ہیں۔ جذباتی تجزیے کا مقصد، متضاد تاجر اکثر جذباتی تجزیے کا استعمال ممکنہ الٹ پھیر کی نشاندہی کے لیے استعمال کرتے ہیں جب مارکیٹ کا جذبہ ضرورت سے زیادہ تیزی یا مندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہمیں سینٹیمنٹ انالیسس ہی بتاتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن میں جا رہی ہے یا اپ میں جا رہی ہے، بولش ہے یا بیرش ہے۔ تو یہ انالیسس کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ لگ جائے کہ ٹریڈر کا مائنڈ اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا کس رویے کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ اس لیکچر کی پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور مزید لیکچرز کے لیے اور آنے والی ہر ویڈیو کے لیے جو کہ آپ کو بلا تاخیر ملے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔